सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। वो मेरे बच्चे की साइकिल थी, उसने अपने पैसे जोड़ जोड़ कर बड़े शौक से खरीदी थी। वो इस पे स्कूल जाता था। मैंने इसी लालच में किराए पे दे दी कि 30 रुपए रोज़ मिला करेंगे, इसकी किताबों कापियों का खर्चा निकलाया करेगा। अब उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया हुआ है। ये भी मुझे सलामते ने ही बताया कि मैं आपको दुआ के लिए कहूँ। मैं सरवर को भी बुरा नहीं कहता, पता नहीं उसे क्या मजबूरी होगी। वो कोई बुरा लड़का नहीं था, मुझे हमेशा चाचा जी कहा करता था, अल्लाह उसे खुश रखे। वो रूहांसू सा होकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा जी, तकलीफ़ की माफ़ी चाहता हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है कि मेरे इकलौते बेटे के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उसे साइकिल के मामले में सब्र दे और उसका पढ़ाई में जी लगे। वो मुझे दुआ की मज़ीद ताकीद करके मुंह छुपाता हुआ चला गया। शायद उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। दूसरे रोज़ मैं मून मार्केट की मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद नीलम ब्लॉक की जानिब बोलिया। ज़रा आगे नाले के पुल के पास वही साइकिलों वाला मिस्त्री मोटे शीशों की ऐनक लगाए साइकिलें मरम्मत करता हुआ नजर आया। मैं नाले के किनारे सफ़ेदे के दरख्तों की ओट लिए काफ़ी देर उसे काम करते हुए देखता रहा। पेट्रोल पंप की तरफ से एक 11-12 बरस का दुबला पतला मदकूक सा लड़का शायद खाना लेकर आया था। पास ही किसी व्यापारी ने किनुओं का ढेर जमा रखा था और 12 रुपए दर्जन की आवाज़ें लगा रहा था। वो बाप बेटा दोनों किनुओं के ढेर के करीब छांव में बैठे खाना खा रहे थे। मैं काली चादर से चेहरा ढांपे किनुओं के ढेर के पास खड़ा इन्हें देख रहा था। कच्चे प्याज की एक बड़ी सी गांठ, अचार और रोटियां थीं। मैं ये देखकर चुपके से वापस चला आया। वो भी जुमरात का ही रोज़ था। मैं अक्सर इस दिन घर से ही नहीं अपने आप से भी बाहर होता हूँ। ये दिन वीरानों, मज़ारों, कब्रों और डेरियों पे खज्जल ख्वार होने का होता है। मैं बाहर निकलने के लिए पर तोल ही रहा था कि ये बाप बेटा एक नई चमचम करती हुई साइकिल लिए मेरे यहाँ पहुँच गए। बच्चे के हाथ में मिठाई का डब्बा था। मुझे देखते ही उन्होंने मेरे पाँव छूने की कोशिश की। मैंने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहते हुए पाँव वाली हरकत पे मुनासिब सी सरजनिश की और आने का मकसद दरियाफ्त किया। मिस्त्री साहब बोले कि शाह साहब, मैंने अब लोगों को शाह साहब कहने पे टोकना छोड़ दिया हुआ है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारा मिन हैसुल कौम मिजाज ही ऐसा बन चुका है कि हमें असली, हकीकी, खालिस, सही और सच्ची खरी कोई चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। हर 2 नंबर से लेकर 101 नंबर तक निकम्मी, जाली, नकली, रद्दी, बेकार और मसनूई चीज़ों के हम आदी हो चुके हैं। कारोबार, सियासत, तलकात, माशरत, तमद्दन, अदब, कल्चर, आर्ट, तालीम व तदरीस, कानून, एहतसाब, खुराक, अद्वियात, इंसाफ, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस, डिग्रियाँ, डिप्लोमे, तमस्कात, सर्टिफिकेट, असनाद, अखबार, मजल्ले, सोरी सोती, ज़राए अबलाग, अमीर, सफ़ीर, फ़कीर, आलम, आमल, तबीब, हकीम, सहाफ़ी, कालम निगार और सैयद शाह 90% अक्सर मेरी तरह खालिस 2 नंबर के शाह जी हैं। 7 बहनों में इकलौता भाई 8वीं बहन की तरह होता है। अकेला चना क्या बाढ़ फोड़ेगा, मैं किस किस की जुबान पकड़ूं। आपकी दुआ कबूल हो गई है। साइकिल, बल्कि बिल्कुल नई साइकिल सरवरे माली ने किसी दोस्त के हाथ आज सुबह सुबह भिजवा दी है। वो बड़ी खुशी से बताने लगा कि आज सुबह जब मैं अपनी दुकान पे आया तो एक भला सा लड़का ये साइकिल लिए खड़ा था। गारंटी कार्ड, रसीद, मिठाई का डब्बा, 500 का नोट और साइकिल देते हुए वो लड़का बताने लगा कि ये साइकिल सरवरे ने भिजवाई है और कहा है कि मेरा गुनाह माफ़ कर दें
میں کسی مجبوری کے تحت لاہور سے باہر جانے اور سائیکل بیچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب شاہ صاحب کی دعا برکت سے میں نے لاہور سے باہر اپنی نرسری بنا لی ہے، خوب ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو رہی ہے۔ آپ کی پرانی سائیکل کی جگہ نئی سائیکل حاضر ہے، کرایہ بھی بھیج رہا ہوں اور سائیکل واپس ملنے کی خوشی میں مٹھائی بھی۔ امید ہے کہ آپ میرا قصور معاف کر دیں گے۔ اتنا کہہ کر مستری نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور میرے آگے کر دیا۔ شاہ جی، مجھے یقین تھا کہ سچے سید بادشاہوں کی دعا فریاد کبھی خطا نہیں جاتی۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک برفی کا ٹکڑا بچے کے منہ میں رکھا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، مستری صاحب کا بھی منہ میٹھا کروایا اور ایک ٹکڑا خود بھی کھایا۔ مٹھائی میں بادام والی برفی ہی ایک ایسی مٹھائی ہے جسے میں شکریہ ہونے کے باوجود کبھی کبھی ٹونگ لیتا ہوں۔ دیکھا آپ نے میری پنگا لینے والی عادت مجھے کیسے اور کہاں خوار کرتی ہے۔ نہ میں سرور کے ذاتی معاملے میں دخل دیتا اور نہ مجھے سرور بن کر سائیکل 500 روپے اور مٹھائی کا ڈبہ اس سائیکلوں والے مستری کے پاس بھجوانا پڑتا۔ اسی طرح ایک اور شریف سا نوجوان جس کا نام بھی شریف تھا، یہ بھی میرے پیار کی زلفوں کا اسیر تھا۔ المشہور شریف پلمبر ایک دن میرے ہاں آیا اور رسمی بات چیت کے بعد کہنے لگا، بابا جی گردوں کپوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا لذیذ اور اشتہا آور خیال ہے، چلو اٹھو آج یہی صحیح، بولو کہاں چلیں؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحہ سوچ کر بولا، میو اسپتال۔ بالکل ٹھیک، گوال منڈی سراج امرت سریے کے پاس چلتے ہیں، چاہو تو لکشمی چوک کے ساک بٹ کے ہاں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ میں کسی اسپتال جانے کا کہہ رہا ہوں اور آپ شاید ٹکا ٹک گردے کپورے سمجھے ہیں۔ وہ میری غلط فہمی دور کر رہا تھا۔ میں اوس کی طرح بیٹھ گیا، کھابا کھانے کا سارا موڈ آف ہو گیا تھا۔ کھل کر بات کر بھائی، گردوں کپوروں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ میری دائیں جانب دیوار پہ آویزاں اس میں اللہ کے تغرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی آپ میرے بزرگ ہیں اور دوست بھی، جو کچھ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ میں اپنا گردہ مناسب معاوضے پہ کسی ضرورت مند کو دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے کئی ڈاکٹر عقیدت مند ہیں، آپ کے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں، میں احسان مند رہوں گا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میرا تو فیوز اڑ گیا۔ خیر بری نظروں سے اسے تولتے ہوئے کہا، اس سے پیشتر کہ تمہاری شان میں میرے منہ سے کوئی قصیدہ نکلے، تم مختصر الفاظ میں اس کی وجہ تسمیہ بکو۔ وہ مجھ پہ اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، مجھے چھوٹی سی تمہید سے بات شروع کرنی پڑے گی، اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مرحوم استاد نصرت فتح علی خان کے گردے خراب تھے، ان کے ہمراہ لندن ان کی سالی بھی گئی تھی، اس غرض سے کہ اگر گردے کی ضرورت پڑے تو وہ اپنا گردہ پیش کر سکے۔ درست، میں بھی اس وقت لندن میں ہی تھا، ان کی سالی کی جانب اسی جذبے کا اظہار ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان کی سالی کا یہ جذبہ شرعی، اخلاقی اور قانونی حیثیت سے درست تھا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا، بلکہ قابل تحسین و ستائش بھی۔ ایک گردہ عطیہ کر دینے سے معطی کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ مریض کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ بابا جی کیا میں کسی معصوم کی زندگی اور خوشیاں بچانے کے لیے اپنا گردہ نہیں دے سکتا؟ شریف میاں، آپ نے گردہ دینے کے لیے معاوضے کی بات بھی کی ہے۔ کسی کی جان بچانے کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو یہ بہت بڑا ایثار، قربانی اور اصل عبادت ہے، اور اگر یہ کام معاوضے کی غرض سے کیا جائے تو یہ محض ضرورت اور تجارت ہے۔ اسلام میں زندہ مردہ انسانی اعضاء کی تجارت کا تصور ہی باطل ہے۔ اگر کسی کے پاس مکان، زیور اور کوئی ایسی قابل فروخت چیز بھی نہ ہو، کسی سے قرض بھی نہ مل سکے اور 50-60 ہزار کی اشد ضرورت بھی ایسی آ پڑے جسے اگر نہ پورا کیا جائے تو ایک معصوم زندگی تباہ ہونے کا امکان ہو، سامنے صرف 3 راستے ہوں: معصوم بے گناہ کو برباد ہونے دیا جائے، کہیں چوری ڈاکہ ڈالا جائے، یا پھر اپنا گردہ بیچ دیا جائے، جبکہ ایک گردے کے ساتھ بھی نارمل زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ بابا جی بیچ اس مسئلے کے میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کوئی چوتھا راستہ بھی ہو، بات کھول کر کرو، اغوا برائے تاوان کا کیس ہے یا بلیک میل، زر ضمانت یا
ایک بولی بالی سی شریف سی لڑکی ہے جس کی نسبت اپنے چچا زاد سے بچپن میں ٹھہرا دی گئی تھی۔ اب 2 مہینے بعد ان کی شادی ہونا طے پائی۔ لڑکی کے غریب والدین شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ 2 دن ہوئے، لڑکے نے مطالبہ کیا ہے کہ اسے جہیز میں موٹر سائیکل اور ٹیلی ویژن چاہیے۔ ان چیزوں کے بغیر وہ شادی نہیں کرے گا، جبکہ وہ اور اس کے والدین جانتے ہیں کہ لڑکی والے 3 کپڑوں کے علاوہ کچھ اور نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ کچھ سمجھ میں آئی کہ لڑکے میں یہ اچانک تبدیلی کیسے واقع ہوئی ہے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ان کے گھر سے چند گھر پر ایک گھر ہے، آسودہ حال لوگ ہیں، ان کی ایک ہی لڑکی ہے، لڑکے سے عمر میں بڑی لیکن پڑھی لکھی اور فیشنیبل ہے۔ اس کا باپ اور 2 بھائی کویت میں ملازم ہیں۔ انہوں نے لڑکے کو موٹر سائیکل، ٹیلی ویژن اور جہیز کا لالچ دکھا کر قابو کر لیا ہے۔ اب لڑکا موٹر سائیکل، ٹیلی ویژن کے مطالبے کی آڑ میں منگنی توڑ کر وہاں شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پہلی لڑکی والے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اس کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، اس طرح منگنی ٹوٹ جائے گی اور وہ اپنی من مرضی کی شادی کر سکے گا۔ اب لڑکی کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کی شادی وہاں نہیں ہوتی تو بہت ممکن ہے وہ اپنی جان پر کھیل جائے۔ سیدھی سادی لڑکی بچپن سے ہی اسے من میں بسائے بیٹھی ہے، وہ کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ عین شادی کے دنوں میں وہ اسے ٹھکرا کر کسی اور کو دلہن بنا لے۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد میں نے ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ تمہیں یہ گردہ بیچنے کا خیال کیسے آیا؟ اخبار آپ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی پڑھتا ہوں۔ آئے دن چھپنے والے اشتہارات نظر سے گزرتے رہتے ہیں، بڑے پرکشش معاوضوں کی پیشکش ہوتی ہے، ہسپتالوں کے باہر بھی خون فروش کے ساتھ گردہ فروش بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے گردے بیچ کر اپنی بیٹیوں کے جہیز بنائے، سود خور پٹھانوں کے قرضے ادا کیے۔ ہمارے محلے کے 2 نوجوان اپنے گردوں کی بدولت آج پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لمبی سرد سانس بھرتے ہوئے بولا، بابا جی، غریب انسان کسی فوری اور حادثاتی ضرورت کے لیے پیسے کہاں سے لائے؟ غریب غیرت مند کے لیے صرف یہی ایک راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے اعضاء بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرے۔ اچھا، ایک اور سوال، اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ یا تعلق ہے؟ میں نے اسے غور سے گورتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، گستاخی نہ سمجھیں تو میں فی الحال اس کا جواب نہیں دے سکتا، ایک اخلاقی مجبوری ہے۔ اگر میں یہ ضرورت پوری کر دوں، میرا مطلب ہے قرض حسنہ کے طور پر یا ویسے ہی انسانی ہمدردی۔ وہ میری بات بیچ میں ہی قطع کرتے ہوئے کہنے لگا، بڑی مہربانی بابا جی، آپ نے ایسے سوچا، اللہ آپ کو اور زیادہ دے۔ آپ صرف گردے کے سلسلے میں میری مدد فرمائیں، میں گردوں کی جوڑی کو رکھ کر کیا کروں گا؟ ایک گردہ اگر کسی کے کام آ جائے تو میرے لیے سعادت ہوگی، اور ہاں، معاوضے کی بھی کوئی شرط نہیں ہوگی، اپنی خوشی اور سہولت سے اگر کوئی کچھ دے دے تو وہ رقم کسی کے کام آ جائے گی۔ وہ 1-2 روز بعد پھر آنے کا کہہ کر چلا گیا، ساتھ تاکید بھی کر گیا کہ آپ میرا یہ کام ضرور کریں، اگر آپ نے مجھے مایوس کر دیا تو مجھے کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ رات بستر پہ جیسے کانٹے اگائے تھے، کسی کروٹ چین نہ تھا، کبھی شریف کا چہرہ سامنے آ جاتا اور کبھی وہ معصوم لڑکی، اس کے مجبور والدین، اور کبھی اس خبیث لڑکے کی جانب دھیان جاتا۔ ارادہ کر لیا تھا کہ صبح شریف سے کہہ کر اسے اپنے ہاں بلاؤں گا اور اس الو کے پٹھے بیوقوف لالچی انسان کو سمجھاؤں گا کہ تمہاری ہونے والی بیوی تمہاری چچا زاد بہن بھی ہے، معصوم گھریلو لڑکی، بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک تمہاری پوجا کرتی رہی، اس دن کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہی، اور تم ہرسی ٹٹو مال اور جہیز کے لالچ میں اپنے سے بڑی لڑکی سے شادی کرنے پہ تل گئے ہو۔ اگر ہو سکا تو اس کے ماں باپ سے بھی ملوں گا، شاید ان میں ہی کوئی انسانیت کی رمق باقی ملے، یا خود ہی مطلوبہ سامان خرید کر لڑکے والوں کے گھر چھوڑاؤں گا۔ لیکن شریف نے تو مجھے کسی کا عطا پتہ نہیں بتایا، شاید وہ شریف آدمی کسی سفید پوش کو ننگا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں شریف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، لگ بھگ 2 برس قبل وہ میرے گھر پانی کا پمپ مرمت کرنے آیا تھا۔ اکثر یہ بجلی والے ترخان، پلمبر، مستری وغیرہ دیہڑی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ کام چاہے کتنا ہی معمولی اور آسان ہو، یہ کھینچ کھانچ توڑ موڑ کر اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اچھے خاصے پرزے بیکار بتا کر نئے لگانے پہ اصرار کریں گے، پھر پرانے پرزے بھی ساتھ لے جائیں گے اور نئے پرزوں پہ دکاندار سے کمیشن وصول کریں گے۔
देसी वलायती के गपले में भी पैसे बनाते हैं। आने जाने सफाई घिसाई घंटे का काम पूरी दिहाड़ी के खाते में डालेंगे और आपको छील छाल कर हैरान परेशान करके चलते बनेंगे। ये इसे टोया लगाना या छोड़े उतारना कहते हैं, लेकिन ये रहते हमेशा भूखे और तंगदस्ती हैं। जैसी कमाई वैसी लगाई, जैसा सो रहा वैसा जवाई। शरीफ पहली बार पंप मरम्मत करने आया तो मैंने इसकी पेशानी और चेहरा मोहरा देखा। ये मुझे कुछ माकूल सा दिखाई दिया। अपने नाम की तरह शरीफ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर कहा, भाई मैं किसी और ढंग का आदमी हूँ, अपनी जायज़ मजदूरी ज़रूर लेना, बल्कि पहले ले लो। चाय पानी खाना हाजिर करूँगा, ना मैं सर पे सवार रहूँगा, कोई चख चख ना कोई बक बक। काम सही करना, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जिस पुर्जे की ज़रूरत हो खुद लाओ, देसी हो तो देसी बताना, वलायती न कहना, झूठ ना बोलना, दुकानदार से कमीशन ना खाना। कस्बे हलाल कमाओगे तो रोज़ी में रिज्क बरकत और चेहरे पे नूर आएगा। घर में खुशी खुशहाली और इत्तेफाक होगा। आजमाइश शर्त है। वो बिट बिट मेरा मुंह तकते हुए लेक्चर सुन रहा था। फिर 2-2.5 घंटों में वो फारग था। मैंने उसे चाय पानी खाने के अलावा उसकी तवक्को से ज़्यादा मजदूरी दी। ये हमारी पहली मुलाकात थी। अब वो आते जाते सलाम की गरज से मेरे यहाँ आने लगा। मेरे मशवरे पे उसने दाढ़ी भी बढ़ा ली, पान सिगरेट की खातर ख्वाह कमी कर दी। मेरी बातों का उस पे असर भी हुआ था। टोए लगाने और छोड़े उतारने भी छोड़ दिए थे। नमाज भी पढ़ने लगा था। यानी इस तरह से मेरी उससे जान पहचान हुई थी। दूसरे रोज़ मैंने अपने एक डॉक्टर बच्चे को टेलीफोन पे सारा माजरा सुनाया। शरीफ से भी मुलाकात करवाई। अस्पताल ले जाकर मुख्तलिफ टेस्ट हुए और ठीक 4 रोज़ बाद उसका गुर्दा निकल गया। शरीफ ऑपरेशन के बाद बड़ा खुश था। खुश क्यों ना होता कि 70,000 रुपये नकद उसको मिले थे। 2 हफ्तों बाद जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो मेरे पास आया। बाबा जी, बात तो सारी ठीक हो गई है, लेकिन एक अड़चन और पड़ गई है। लड़का कहता है मुझे शादी पे राडो घड़ी भी चाहिए, उसका इंतज़ाम भी करें। उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वो कोई ना कोई बहाना डालकर यहाँ शादी नहीं करना चाहता। पैसे तो सारे खर्च हो गए हैं। क्या अब दूसरा गुर्दा? वो तुम्हारा दूसरा गुर्दा खाकर भी कोई और बहाना कर देगा। फिर तीसरा गुर्दा कहाँ से लाओगे? मैंने शरीफ से पूछा, क्या दिल या फेफड़े, पित्ता या तिली, हाथ बाजू कान वगैरह नहीं बिक सकते? बकवास मत करो, तुम इंसान हो, बकरे नहीं। गुस्से से मैं कांपने लगा। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।